بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب 9 اور میں ہوں بلال کتب. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو خبر ابھی صبح سے چل رہی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پہلا فیملی ممبر تو نہیں ہے سما کا جس نے شہادت لی ہو. یہ ایک تسلسل ہے. اس کے اوپر میرا ذاتی طور پہ میں آپ کو دو باتیں عرض کروں جو کہ میں اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. عمران رضائی صاحب السلام علیکم. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، پہلی بات تو ہے کہ یہ جو ہے نا سارے جرنلسٹ اور رپورٹر، یہ مجھے نہ لگتا ہے کہ ان کی کو قوم ہی اور ہے. یہ بولیں تو مریں، یہ نہ بولیں تو مریں، یہ حق مانگے تو مریں، یہ حق چھوڑیں تو بھوکے مریں. کسی طریقے سے کوئی ایسا سلجھا ہوا ٹاپ 10 کو چھوڑ دیجئے، لیکن موٹر سائیکلوں پہ سڑکوں پہ سارا دن لور لور پھرنے والے یہ رپورٹر اور یہ جرنلسٹ جو ہیں، معاشرہ ان کو واپس کیا دیتا ہے؟ معاشرہ ان کو گولی مارتا ہے. اور جب گولی لگ جاتی ہے تو پھر ہم اس تحقیق میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا ہوا، سی سی ٹی وی ڈھونڈ رہے. ارے بھائی کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا؟ آپ نے سی سی ٹی وی میں 2 مجرم ڈھونڈ لیے، آپ نے پکڑ لیے، الٹیمیٹلی انہوں نے کیا کرنا ہے؟ واپس آنا ہے. لیکن میرا سوال تو یہ ہے ہی نہیں. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ بچیاں جو کہ باپ ایک اسکول میں چھوڑ کے گیا تھا، ان کو واپس کون لائے گا؟ کل پرسوں 40 دن بعد وہ بچیاں واپس اسکول جائیں گی. کیا وہ روز زندگی میں اسکول جاتے ہوئے نہیں سوچیں گی کہ اب کون مرے گا؟ اب اسکول میں کس کے مرنے کی خبر آئے گی؟ وہ بیوی جو بیوہ ہو گئی، صبح 8 بجے سہاگن تھی، 9 بجے بیوہ ہو گئی. وہ بچے جو صبح 8 بجے یتیم نہیں تھے، 9 بجے یتیم ہو گئے. ان کا کیا بنے گا؟ کیونکہ جس شخص کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی سی زندگی کی کمائی کی یہ گاڑی ہو، اس نے کون سا کروڑوں کا ان بچیوں کے لیے بینک بیلنس یا سیکورٹی چھوڑی ہوگی. مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ وہاں کا پولیس افسر کیا کرے گا، ایڈیشنل آئی جی کیا کریں گے، وہاں کے کون سے ریاست کے سیاستدان ان کے گھر جا کے فاتحہ کر کے تصویریں کھنچوائیں گے. ڈز اٹ میٹر؟ نو اٹ ڈزنٹ میٹر. کیا ایسی سیاست، ایسی ریاست مدینہ کہلانے کے قابل ہو سکتی ہے؟ سوال ہے. آپ بھی سوچئے گا. سب بچوں والے ہیں. میں اپنے بچوں کا سوچتا ہوں کہ کیسا ہو سکتا ہے. وہ بچے کیا سوچیں کہ باپ چھوڑ کے جائے، واپس لینے نہیں آ سکتا اور کبھی بھی نہیں آئے گا. ان کا کیا بنے گا؟ کون سے سی سی ٹی وی؟ آج تک کیا ہوا انصاف جس کی توقع ہم ایز اے فیملی ممبر سما کے یہ کر سکتے ہیں کہ اطہر متین کے خاندان کے ساتھ انصاف چھوڑ دیجئے بھائی. کوئی رحم کرے گا؟ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ اگر کوئی رحم کا ہاتھ رکھ سکتا ہے تو میرے خیال میں اس کو آگے آنا چاہیے. انصاف نہیں ہو سکتا. ایک قتل کا، ایک شہادت کا انصاف نہیں ہو سکتا. صرف سبق یہ ہے کہ خدا کے واسطے جن کے بچے ہیں، ہاتھ باندھ رہا ہوں ان کے آگے، آپ ڈاکہ ہمسائے کے گھر میں بھی ہوتے دیکھیں، آپ کے اپنے گھر میں بھی ہو رہا ہو، آپ ہاتھ جوڑ کے ایک طرف بیٹھ جائیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، رپورٹ بھی نہ لکھائیں. ہونا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہونا. اب وہ جو حقوقوں کی بات ہم کریں گے علماء کے ساتھ، ہم جو شہر مدینہ بنانے کی کوشش کریں گے، ہم کہیں گے ریاست کی ذمہ داریاں. ارے بابا، بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، اب بڑھاپے میں بھی یہی جھوٹ آپ مجھ سے بلوائیں گے کہ ہم بڑے امیددار ہیں، ہماری امیدیں بر ہوں گی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے کام ہو جائیں گے. لیکن کوئی شخص جا کے خدا کی قسم آج ان 2 بیٹیوں سے پوچھے، ان کی ماں سے جا کے پوچھے کہ آج اب تم پیسے جمع کرو یا کسی سے ادھار مانگو، کیونکہ تمہارے گھر میں تو سوائے کھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر وہ بھی ہوگا تو. اور پھر تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، دوسرے تیسرے دن کا انتظام کرو، اور اس کے بعد آپ 40ویں کے اوپر لوگوں کی روٹیاں دے کر اور اس کے بعد ختم کریں. سعید غنی صاحب اس پہ کچھ بات کر رہے ہیں، ان کو بھی سنتے ہیں. مطابق وہ کارروائی کی جائے. میں اس کی جانب سے جو لوائقین ہیں سما ٹی وی کی، جو ان کے ساتھی ہیں، ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ اس میں بالکل کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات ہے واقعہ ہوا جس میں ان کی جان چلی گئی ہے. لیکن اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان قاتلوں کو پکڑیں،
بلکہ اطہر متین صاحب کی جو لوائقین ہیں، جو ان کی فیملی ہے، جو ان کی 2 بچیاں ہیں، ان کے لیے بھی ہم کوئی ایسی چیز کریں جس سے ان کو کوئی سہارا مل سکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. یہ پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قسم کے واقعات کو ہونے سے روکیں. لیکن اب یہ حقیقت یہ بھی ہے کہ جہاں بڑے شہروں میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کی آپ کوشش کریں، تب بھی زیرو کرائم جو ہے وہ شاید ہی کہیں آپ کو مل سکے. کچھ اسٹریٹ کرائمز میں جو تیزی ہوئی تھی وہ تو ابھی تک کوئی خاص کمی اس میں نہیں آئی ہے، لیکن جو اسٹریٹ کرائمز کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں وہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک اور تشویشناک بات ہے. میری ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل سے بھی بات ہوئی ہے، میری ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بھی بات ہوئی ہے، اور میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ فوری طور پر ان قاتلوں کو گرفتار کریں اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں، تاکہ کم از کم جو لوائقین ہیں، جو بیچارے بہت پریشان ہیں، جن کا ایک بہت بڑا سہارا چلا گیا، ان کو کم از کم یہ تسلی ہو کہ جنہوں نے ان سے یہ سہارا چھینا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی ہے. بات تھوڑی کریں گے اسماعیل راؤ صاحب، اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے تو اس حوالے سے بھی میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو آپ لوگوں کو ہم نے زحمت دی، دوستوں کو بڑا شکریہ آپ کا. تو کچھ دنوں سے اللہ کہوں کہ کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے، کیونکہ ہم نے اپنی پوری طبعی زندگی کے اندر یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ہم قانون کے مطابق جب کارروائی کریں گے، جب میں یہ جملہ سنتا ہوں عمران بھائی، تو میں ایمانداری سے، آپ سب کے دلوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق کارروائی کچھ بھی نہیں ہوتی. اس میں کیا ہونا ہے؟ 4-6 مہینے، سال 2 سال کی اگر وہ پکڑے گئے کہیں مردود تو جیل ہو جائے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیونکہ کراچی میں ایسا ہوا ہے نہیں کبھی. لیکن یہ دوسری بات جو ہے نا، اس نے مجھے زیادہ تکلیف دی ہے، اور میرے خیال میں ایک حاکم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کی ہے. نہیں، وہ پولیس آپ کی ہے اور آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے، ورنہ آپ کو حاکم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو تکلیف دہ بات ہے نا کہ ہم کریں گے ان کے لیے کہ بچیوں کے لیے، بھائی ہم نے تو امجد مر گیا تو ہم نے تو ان کے بچوں کے لیے بھی کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے پہلے بھی ایک شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے تو آپ کو ان کے لیے بھی کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب آپ دوبارہ سے یا ہمیں 6ٹھی دفعہ یا 10ویں دفعہ یقین دلائیں تو کیا ہم یہی یقین لے کر بس بیٹھے رہیں اور دھکے کھائیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ حل ہیں. میرا ایماندارانہ یہ خیال ہے کہ اگر یہ ریاست مدینہ ہے یا ہونی ہے، اب اس پہ انشاءاللہ نہیں کہوں گا تو پکڑا جاؤں گا، تو خدا کے واسطے ریاست کو اپنا ذمہ اٹھانا چاہیے. اور اس قتل کے اندر ریاست شامل ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ یہ نہ ہوتا. یہ مشورے کی بات نہیں ہے صرف کہ یہ نہ ہوتا. بھائی آپ ریاست ہے. اب میں ایمانداری سے بات کہوں، امیر المومنین کا دور ہوتا اور ایک ناانصافی ہوتی تو امیر المومنین جو ہیں وہ کسی دوسرے کو کہتے کہ تو ذمہ دار ہے. یہ ہوتا؟ یہ مان لیتے بات ہم؟ جی بالکل بھی نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بلال بھائی، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تکلیف کو انسان ہوتے ہوئے محسوس نہیں کر رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی ایک انسان جو ہے، فرض کیجئے کسی درخت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کسی پتھر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں تو انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور انسان کی تکلیف کو، درد کو، پریشانی کو سمجھتا ہے. جنہوں نے کیا وہ تو الگ لوگ ہیں، وہ تو ان کا پیشہ ہی یہ ہے، ان کے اندر تو رحم نام کی چیز نہیں ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیا وہ بھی اس تکلیف کو نہیں سمجھتے؟ کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ توجہ کروائیں؟ تو پھر ان کی توجہ ہوگی کہ یہ تکلیف کیا ہے. جب کوئی باپ مر جاتا ہے، اس کی بچیاں چھوٹی چھوٹی گھر میں ہوتی ہیں، تو وہ بچیاں کیا تکلیف محسوس کرتی ہیں، وہ بیوہ کیا تکلیف محسوس کرتی ہے. کیا اس کے لیے توجہ دلانی پڑے گی؟ جب انسان اتنا گر جائے کہ اتنی واضح بات کے لیے بھی اسے توجہ دلانی پڑے، تو اسے کیا توقع کی جا سکتی ہے وہ خود کچھ ایسا کر سکے گا جس سے معاشرے میں کوئی بہتری آ جائے؟ میں عمران بھائی آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، یہ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں، اور یہ خاص طور پہ اپنی جرنلسٹ کمیونٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ انصاف ہوگا، اس متین کو انصاف ملے گا. بھائی متین بیچارہ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کراچی میں کتنے بڑے گینگسٹر جو ہیں، جن کے لاکھوں قتل اور ڈکیتیاں اور رہزنی کے مقدمات جو ہیں وہ رینجر سے لے کے پولیس سے لے کے سب نے بنائے، اور عدالتوں میں ان کی روز جو ہے وہ بخشش
ہو رہے, بخشش کا لفظ استعمال کرو, وہ بخشا جا رہا ہے, کوئی یہ بھی نہیں پکڑا, یہ بھی نہیں پکڑا. ارے بھائی خدا کا نام لیں, ہمیں کم از کم اس بدگمانی میں نہ رکھیں کہ اس ملک میں ہم کوئی انصاف دیکھیں گے. سچ بولیں تو مریں, سچ نہ بولیں تو لفافہ کہلائیں. مطلب کہاں جائیں, کس جگہ جا کے سانس لے یہ کمیونٹی؟ یہ احتجاج کرے تو پارٹی بن جائے, یہ احتجاج نہ کرے تو آپ میں کیا کہوں, کدھر جائے یہ کمیونٹی؟ یہ یتیموں, مسکینوں, فقیروں کی سچ بولنے والی کمیونٹی جس کو ہم آج رپورٹر, جرنلسٹ, میڈیا کہتے ہیں, انگلیاں سارے اٹھاتے ہیں. جب کوئی یتیم اور بیوہ ہو جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا میں دیکھوں گا کون ہوگا. وقفہ لے کے واپس آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بچپن کی بات ہے کہ ایک فلم آیا کرتی تھی سرکس کے, جب صرف پی ٹی وی ہی چلا کرتا تھا, تو اس میں ایک جملہ ہوتا تھا, اس جو سرکس کا اونر ہوتا تھا, دا شو مسٹ گو آن. جو مرضی ہو جائے, رات کو جو سرکس کا شو ہے وہ تو چلنا ہی ہوتا ہے. جو لوگ فاتحہ پڑھیں گے متین کے لیے, ان سے میری یہ بھی درخواست ہے کہ وہ اس کی بیوہ اور اس کی بچیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی, ان کی حفاظت اور ان کے وسائل اپنے غائب سے عطا فرما دے, کیونکہ دنیا سے تو اب امید کم ہے. اللہ ہی کچھ کرے گا تو پھر ہی بات بنے گی. دا شو مسٹ گو آن. کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. رابعہ بیٹا. وعلیکم السلام. میرا نا ایک بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو میں نا اس کے لیے بہت سخت پریشان ہوں نا. نام کیا رابعہ اس کا؟ اس کا نام محمد عبداللہ بیٹے کا نام ہے. ٹھیک. تو 22 سے 23 سال کا بیٹا ہے میرا. اچھا. تو یہی نا کام اس نے سیکھا ہوا ہے بجلی کا. اچھا. تو لیکن اس کا کوئی روزگار نہیں ہے, بات بھی میری نہیں مانتا بالکل, نہ ابو کی نہ میری. ابو کا نام کیا ہے رابعہ؟ بہت سخت پریشان ہوں. تو ابو کا نام کیا ہے رابعہ؟ عبداللہ کے ابو کا نام کیا ہے؟ عبداللہ کے ابو کا نام محمد محمود احمد. محمود احمد. اس کو بجلی کا کام آتا ہے, الیکٹریشین کا کام آتا ہے؟ جی سارا آتا ہے, صحیح کر لیتا ہے. ٹھیک. آپ کی کیا بات نہیں مانتا؟ تو مثال دینا. جی کیا بات نہیں آپ کی مانتا جو آپ چاہتی ہیں کہ وہ مانے؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری ہر بات مانے, ادب کرے, نماز پڑھے, جو بھی کام کرے مجھے بتائے. بات دوستوں میں بتاتا ہے, ہمیں کچھ نہیں بتاتا. پیسے بھی اسے ملتے ہیں لیکن ہمیں نہیں دیتا وہ. تو رابعہ یہ اگر آپ چاہتی تھی کہ محمد عبداللہ ایسا بنے تو اس کی کمیٹی ڈالنے کے لیے اس کی تربیت میں آپ نے کیا کیا؟ کی تربیت میں نے اس کی تربیت کی ہے. کیسے؟ وہ آپ کے ساتھ تو شیئر ہی نہیں کر رہا بات, وہ تو دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو وہ 23 سال کا ایک دم تو نہیں ہو گیا نا, آسمان سے تو نہیں 23 سال کا اترا نا, 23 سال کا آپ کی گود میں ہوا ہے نا. جی بالکل. تو آپ نے کیا کیا, مجھے آپ یہ بتائیں, جو آپ آج چاہتی ہیں کہ وہ ایسا ہو, آپ نے اس کے لیے کیا کیا تھا؟ میں نے اسے اچھی تربیت اس کی ہے, اچھا اسے رزق حلال کھلایا ہے اور اسے پالا ہے, پوسا ہے, بڑا کیا ہے. تو بیٹا یہ جو آپ نے ساری اتنی اچھی اور نیک چیزیں کی ہیں اس کا نتیجہ پھر یہی ہے نا جو سامنے ہے, پھر آپ کا اعتراض کیسے ہے رابعہ؟ وہ میری بیٹیاں بھی ہیں نا 4, تو وہ یہی کہتا ہے کہ آپ نے ان پہ توجہ دی ہے, میرے اوپر نہیں دی آپ نے توجہ نا. تو رابعہ سوال بھی آپ کے پاس ہے, جواب بھی آپ کے پاس ہے. میری تو صرف یہ التجا ہے آپ سے کہ رابعہ دنیا میں آپ کو اللہ نے حاکم بنا کر نہیں بھیجا, آپ کو بیوی بنا کے بھیجا, بیٹی بنا کے بھیجا, ماں بنا کے بھیجا, حاکم بنا کے نہیں بھیجا. جب اللہ کا یہ حکم ہو گیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو آپ جبر سے اپنی اولاد کو بھی دین میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ یہ رابعہ کا تو فیصلہ نہیں ہوگا نا, فیصلہ تو اللہ یا اللہ کے رسول کا ہوتا ہے. بالکل. یہ تربیت میں فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ بغاوت ہوتی ہے جب ایک اچھا خاصا بچہ بغاوت کرے اور اس کو ناانصافی محسوس ہو. میں نہیں کہتا کہ ناانصافی ہوتی ہوگی, جب اس کو محسوس ہو تو اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے نا بیٹا. جس دن رابعہ آپ نے اپنی زندگی میں سے یہ جملہ نکال دیا نا, اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ بارش کی طرح برسنی ہیں. وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں یہ چاہتی ہوں. نہیں, یہ جملہ ظالمانہ ہے, یہ نہ کرو. اپنے گھر میں نماز قائم کرو اور کسی کو نہیں کہنا, خود سب کو انوائٹ کرو, نہیں کو پڑھتا چھوڑ دو. لیکن دوسری بات یہ
کہ بچوں کے اوپر ڈنڈے کا زور نہ چلاؤ. وہ کام کر رہا ہے, کما رہا ہے, اچھا بچہ ہے, اب اگلی نسل کے لیے سوچو اس کے لیے. حضور کیا یہ ڈنڈے کے زور پہ تربیت یا مذہب یا نمازیں قائم کرا سکتے ہیں ماں باپ؟ دیکھیے بلال بھائی, اس حوالے سے نا ایک مسکانسیپشن ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. میں اپنا ویو پوائنٹ پیش کرتا ہوں. دین کی انڈرسٹینڈنگ میں جبر نہیں ہے, لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں آبویسلی جو پیرنٹس ہیں, جو بڑے ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ سختی کرنی پڑتی ہے. دین نے بھی کہا ہے کہ بچہ جب چھوٹا ہے تو اسے آپ سختی سے نماز کی طرف راغب کریں. عام طور پہ اس آیت کا سہارا لیا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں جبر نہیں ہے. وہ دین کی انڈرسٹینڈنگ اور ایکسیپٹنس کی بات ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ دین قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ اسے جبرن نہیں کہہ سکتے کہ دین قبول کرو. لیکن ونس اس نے دین قبول کر لیا ہے, تو جب دین قبول کیا ہے تو اس کی تمام تر شرائط کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے, تو اب لازم ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی وہ ساتھ ساتھ چلے. اگر وہ نہ چلنا چاہے, اگر وہ نہیں چلنا چاہتا تو پھر وہ باغی ہے. ظاہر ہے اس کو تو آپ یہی کر سکتے ہیں, کسی حد تک سختی کر سکتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے, کوئی کرائم میں تو ملوث آپ نہیں ہونا چاہتے نا کہ اسے آپ ماریں یا اس کو زخمی کر دیں یا اس طرح کی کچھ چیز کریں. تعدیب ہی ہے جس حد تک ممکن ہے کہ آپ اس پہ سختی کر سکتے ہیں. انسان جتنی سختی برداشت کر سکتا ہے یہ سختی کی جا سکتی ہے, کیونکہ نہ تو وہ جانور ہے نہ کچھ. لیکن اس کی دین کی امپلیمنٹیشن میں پیرنٹس کے پاس یہ رائٹ ہے. اور اگر یہ پیرنٹس ابتدا جو معاشرہ مغرب کا معاشرہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جس میں جبر نہیں ہے دین کے اندر, تو وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں وہاں پہ عام ہیں اور حلال ہیں وہ بھی ان کی ایک لمٹ ہے کہ 12 سال تک یہ سموکنگ نہیں کرے گا اور اتنے سال تک یہ نہیں کرے گا اور 18 سال تک نہیں کرے گا. تو وہ جو آزاد معاشرے ہیں ان میں بھی کوئی سختیاں اور پابندیاں تو ہیں ضرور ہیں. اور میرے بچے, ایک تو نماز قائم کرو گھر کے اندر, پہلی بات. دوسری بات, آپ لاہور کی تسبیح, لاحول ولا قوت الا باللہ کی اور آیت کریمہ کی تسبیح جو ہے اس کو قائم کرو 24 گھنٹے, اور اپنے شوہر سے بھی کہو پڑھے. اور عبداللہ اچھا بچہ ہے, ہی ول کم بیک اینڈ ہی ول ریٹرن. بس تھوڑا سا آپ نرمی کا راستہ جو ہے وہ اس کو اختیار کریں. جی السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. جی گجرا والا. السلام علیکم بھائی. جی بھائی, آج میں نے اپنے ابو کے بارے میں آپ سے دعائیں کروانی ہیں. بہت پریشانی بن گئی ہوئی ہے. کیا بیٹا, کیا ہو گیا؟ ان کے دل کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو وہ دعا آپ سے کروانی ہے. میرا چندہ تھوڑا سا بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے دل کا؟ ان کے ابھی پہلا ہی چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی دل کا ایک وین لیک ہو گئی ہے, اور پہلا ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے. ٹھیک, تو آپ یہ علاج ان کا لاہور سے کرائیں گے؟ نہیں, ابھی لاہور میں ابھی اپوائنٹمنٹ لینی ہے, بات چیت چل رہی ہے کہ کہیں ہو جائے. والد کا نام کیا ہے؟ عبدالغفار. عبدالغفار, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے والد کے لیے دعا گو ہوں. دوسری بات یہ کہ آپ نے علاج لاہور سے, پاکستان کا بہت بڑا ہسپتال جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے, اس کے علاوہ اور کہیں سے نہ کرانا. یہ میری ذاتی رائے ہے کیونکہ یہ ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل ہے اور میں اس کو اچھا ریٹ کرتا ہوں. قابل لوگ ہیں اور فیسلٹیز اعلیٰ نسل کی ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لاہور میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی PIC جیل روڈ کے اوپر سروسز ہاسپٹل کے ساتھ, یہاں سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے تم نے, اور کہیں مت جانا. تیسری چیز یہ کہ والد کو کہو کہ سیدھا ہاتھ سینے کے اوپر, دل کے اوپر رکھ کے اس کو نیچے کی طرف مالش کیا کریں, اور اس کے لیے جو لفظ پڑھا کریں یو وہاب ہے یا وہاب, اللہ کا نام ہے وہاب, یا وہاب کا نام جو ہے وہ لیتے رہیں. اللہ ثانی فرمائے گا انشاءاللہ. نتھنگ سیریس اباؤٹ اٹ, لیکن ہی نیڈس ٹو گیٹ انٹرونشن ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ. سر دوسرے بہنوں کے لیے بھی دعا کر دینا, ان کے نیک نصیب کرتے رشتوں کے لیے. آمین آمین آمین. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. بہنوں سے کہنا کہ یا ولی یا والی اور یا رحمان یا رحیم یا کریم, یہ 2 تسبیحات جو ہیں بہنوں سے کہنا کہ یہ پڑھتی رہیں, اور اچھے رشتوں کے لیے اللہ سے دعا کریں. خاص طور پہ جو دوسری تسبیح میں نے بتائی ہے, اس کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اپنے نیک نصیب کی, اپنے اچھے ساتھی کی. جی السلام علیکم. جی شہناز بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ بتیجے سے رشتے کی بات کرنی تھی. بیٹا ایک لفظ نہیں سمجھ میں آیا آپ کا, آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بھتیجا نا میرا, ان کے رشتے کی بات کر رہی تھی. بچی کے رشتے کی بات کر رہی تھی آپ, وہ کیا بات تھی جو آپ کر رہی تھی؟ بھتیجا نا ان کے رشتے کی.
سوال کیا میرا بتا شہناز؟ بھائی میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا اچھی جگہ. اس کا نام ہے کوئی؟ اسامہ کا ہو جائے گا رشتہ، کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اچھا، بالکل فکر کی ضرورت نہیں. ہی از اے ویری گڈ بوائے، ہی ول گیٹ میرڈ سون. اور تو دیر تو اس میں ہے ہی نہیں، کیوں فکر مند آپ؟ اور سنیں، شوہر کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، ہاتھ میں اتنا درد ہے بہت زیادہ. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شوہر کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، اس وقت ہاتھ میں بہت درد ہے. شوہر کا نام کیا ہے؟ اشرف. اشرف کو غصہ کم کرے، اللہ خیر کر دے گا. لاہور کی تسبیح اس کو دو پڑھنے کے لیے. ہم تو نماز پڑھتے ہیں بھائی. ارے میں تسبیح کی بات کر رہا ہوں بھائی. اچھا اچھا اچھا. لاہور والا قوت الا باللہ کی تسبیح اسے کہو پڑھے اس سے. اور دوسری یا سلام یا مومن یا اللہ، اس سے اس کا اینگر کم ہوگا اور ہی ول فیل بیٹر. جی 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 بھائی جی بالکل صحیح کہہ رہا. اور اسامہ کی فکر چھوڑ دو. اچھا. اور اگلی بات ہونا چاہیے، میں بہت اچھے ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں تمام کال کرنے والوں سے درخواست ہوگی کہ وہ آواز کو بہتر رکھیں، ٹیلی ویژن کو بند رکھیں اور سوال بنا کر رکھیں تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی جو وقت ہے وہ کالرز کا نکل سکے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعرات اور جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی کالز کے لیے ہوتا ہے. ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. اور کوئی نہ کوئی عالم ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کو دینی، دنیاوی، روحانی ہر طرح کا مشورہ دیتے ہیں. عمران مظاہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج، اور مسکان ہمارے ساتھ لاہور سے کال پر ہیں. جی مسکان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. میری شادی کو نا 10 سال ہو گئے ہیں. اچھا، کس سے ہوئی شادی مسکان آپ کی؟ 10 سال ہو گئے. بیٹا کس سے شادی ہوئی ہے آپ کی؟ اپنوں میں نہیں، گھروں میں نہیں. بیٹا شوہر کا نام ہوگا نا؟ راشد. راشد سے شادی ہوئی مسکان آپ کی. اوکے، اب مجھے ایشو بتاؤ. 10 سال ہو گئے ماشاء اللہ تعالیٰ. ایک بار نا بھی عمل ہوا تھا تو 3 ماہ سے تو پھر مس کیریج ہو گیا تھا. اچھا. اور اس کے بعد ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو مسکان آپ کس شہر میں رہتی ہیں بیٹا؟ لاہور میں. لاہور میں. تو آپ لوگوں نے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کرا لیے سارے؟ ہاں جی، سارے ٹیسٹ کرا لیے اور میں ٹوب ٹیسٹ بھی کرایا تھا. انہوں نے کہا ایک تو بلاک ہے اور ایک صحیح ہے، اور ایکسرے کاپی بھی کرائی ہے. تو ہمارا نا بہت خرچہ ہو گیا تھا، ہم بہت پریشان. وہ کہہ رہے ہیں کہ بیبی ٹوب ٹیسٹ ہوگا. کیا ہوگا؟ بیبی ٹوب ٹیسٹ. آئی وی ایف، آئی وی اور ایف، آئی وی ایف یہ ہوگا. ابھی آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ 33 سال. 33. تو مسکان تمہیں جلدی سے جلدی جانا چاہیے اور یہ آئی وی ایف کا پروسیجر کرانا چاہیے. اس کا خرچہ ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، وہ ہوگا. لیکن میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. لیکن جہاں سے بھی آپ نے آئی وی ایف کرانا ہے، اس میں 2 اچھے شہر ہیں جہاں پہ آئی وی ایف کی بہت اعلیٰ سہولتیں میسر ہیں. یا اسلام آباد میں بہت مشہور ادارہ ہے، وہاں جانا چاہیے، یا لاہور میں آپ کو جانا چاہیے. کیونکہ آپ اگر کہیں سائیڈ لائن پہ جائیں گے تو اس کے بھی صرف 1 یا 2 یا 3 اٹیمپٹس کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہر جو اٹیمپٹ ہے اس کی کاسٹ ہوتی ہے. لیکن آپ کو اس سے پہلے کم از کم 3-6 مہینے علاج میں جانا پڑے گا، انجیکشنز میں، تاکہ ایگ کا جو سائز ہے اور ایگ کی جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو آئی وی ایف میں جانے کے لیے. حضور اس کو کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا کرے؟ دیکھیے 2-3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مس کیریج ہو جاتا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ آپ امید ہی نہیں دیکھتے بچے کی. تو جو ان کی صورت حال ہے، ان کی پرابلم اس طرح کی ہے کہ اس کے لیے سورہ رحمان جو ہے اس کی تلاوت بڑی مجرب ہے. یعنی وقت فجر جو ہے وہ آپ نماز پڑھنے کے بعد اگر سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں تو پروردگار عالم ان پہ انشاءاللہ کرم کرے گا. مسکان آپ نے سورہ رحمان کو پڑھنا ہے، اور ایک مجرد تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن ایک بابوں کا بتایا ہوا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اس کو سنا بھی کریں. اور اگر سننے کا نام ہے تو آپ اس پہ اپنے شوہر کو بھی کہا کریں کہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے اس کو سنا بھی کریں. یہ سورہ رحمان کا اثر آپ دیکھو گے، اللہ تعالیٰ بہت
بہت آسانی فرمائے گا. آیت کریمہ ضرور پڑھتی رہنا ساتھ تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. یہ زندگی جو ہے یہ 3 موتوں میں سے اگر نکل سکتی ہے تو اللہ آپ کو بھی نئی زندگی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دونوں کام کرنا, لیکن لاہور اور اسلام آباد کے علاوہ اور کہیں سائڈ لائن پہ مت جانا. جی مریم السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور ساتھ میں جو سر تشریف آئے ہیں ان کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو یہ جو افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے اطہر متین صاحب کا, تو اس پہ بہت افسوس ہوا. اسی طرح کچھ دن پہلے اقرار الحسن صاحب کا جو واقعہ سامنے آیا ہے تو بہت افسوس ہوا. آپ سب لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی حفاظت کریں. آمین. اور اللہ پاک جو ہے اطہر متین صاحب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے یا رب العالمین. سر ایشو تھوڑا سا یہ ڈسکس کرنا تھا کہ میرے ماموں ہے, ان کا نام اظہر بشیر ہے اور ان کی وائف کا نام حمیرہ ہے. تو ان کی بیٹی ہے 3.5 سال کی آئمہ فاطمہ. تو لاسٹ ویک جو ہے اس کو بخار ہوا, تو اس کے بعد جو ہے وامٹنگ کافی ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر کے پاس گئے, پھر وہ جو ہے کہ کچھ میڈیسنز انہوں نے دی تھی اور وہ صحیح ہو گئی, لیکن اب وہ پھر جب کچھ کھاتی تھی تو اس کے پیٹ میں درد ہوتی تھی. اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹرز کو دکھایا تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا اور ٹیسٹ وغیرہ کیے, الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے اور بلڈ ٹیسٹ بھی ہوا, شوگر ٹیسٹ اور ٹائیفائڈ. تو وہ ماشاءاللہ سارے کلیئر آئے ہیں, لیکن وہ بچی جو ہے وہ بار بار کچھ بھی نہیں منہ میں ڈالتی, بار بار کہتی پاپا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ابھی رات کو کسی اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے, میڈیسنز کچھ چینج کی تھی اور کافی اچھا ہاسپٹل ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل فیصل آباد میں, ادھر دکھایا ہے. تو ابھی وہ جو ہے پاپا کے ساتھ بھی اپنے کافی اٹیچ ہے, تو بار بار پاپا میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. اور رات کو وہ گھر آ گئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے, تو پھر وہ بچی جب اٹھی ہے تو رو رہی ہے پاپا پاپا کو بلائیں میرے پیٹ میں درد ہے. تو ہمیں کچھ ایشو یہ سمجھ نہیں آ رہا, ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں سارا کچھ کلیئر ہے, لیکن بچی منہ میں کچھ ڈالتی روتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں لاہور میں جو بہت اچھے ہاسپٹلس ہیں بچوں کے لیے ان میں چلڈرن ہاسپٹل ایک ہے. تو اگر آپ یہاں پہ کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ دور ہو یہاں سے, آپ میرے خیال میں آپ حیدرآباد سے بات کر رہی ہیں, تو آپ کو آغا خان جانا چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ دونوں طرح سے دیکھنا پڑے گا پیڈیٹیشین کو, ایک سائیکالوجی کے حوالے سے اور ایک فزیکل کے حوالے سے. پین انڈیکیٹر ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیکیٹر جو ہے وہ سچا ہو, دونوں باتیں سامنے رکھنی پڑیں گی. لیکن بچی 3 سال کی ہے, اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اتنی بات کو فیک کر سکے. کر سکتے ہیں بچے فیک کرتے ہیں, لیکن بڑا مشکل ہوگا. لیکن یہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے یا پیتھولوجیکل ڈس آرڈر ہے, اس کا فیصلہ جو ہے میرے خیال میں آپ ایک سائیکائٹرسٹ, بچوں کا سائیکائٹرسٹ اور ایک بچوں کا ڈاکٹر پیڈیٹیشین, اس پہ چھوڑ دیجئے. ماں سے کہیے کہ بچی کے اوپر ہاتھ رکھ کے 21 ٹائمز آیت کریمہ اور 21 ٹائمز سورہ فاتحہ یہ پڑھا کرے بغیر ہاتھ اٹھائے. یہ دم کی کیفیت ہوگی, اس لیے اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ جتنا بھی دن میں کرنا چاہے کر سکتی ہے. لیکن مائی ہمبل ایڈوائز ٹو یو ول بی کہ جینیٹیکلی اس کے اندر ایکسائٹمنٹ اور انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, اس کو ضرور چیک کرا لینا. لیکن دونوں لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد اگر آپ بات فرمائیں گی اور بات کریں گی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. جو میں نے دم بتایا آپ کو بیٹا, یہ ضرور کرتے رہنا. ساری سب عجیب بات نہیں لگتی. جیسے بیٹی نے کہا کہ یہ جہاد ہے, ہم تو نوکری کر رہے ہیں, پیسے ملتے ہیں, مہینے کی تنخواہ نہ ملے تو اگلا مہینہ نہیں گزر سکتا. اب کہاں جائیں جب راستے نہ ہوں, ریاست نہ ہو, تو پھر وہ کہتے ہیں نا جان بچانے کے لیے ایمان بھی چھپانا پڑے تو چھپا لو. تو پھر یہ لوگ کیا کریں بیچارے, ایمان چھپائیں, جھوٹ بولنا شروع کریں, پھر کہاں جائے. یہ کلچر کیسا ڈیولپ ہو رہا ہے؟ دیکھیے معاشرے میں تو ایسے ہی جیا جاتا ہے, ماضی میں بھی ایسے ہی تھا, اب بھی ایسے ہے, اور یہ برے سے برا ہوتا چلا جائے گا. اسی کے اندر جینا سیکھنا, واپسی تو اس کی ہے نہیں جی, کیونکہ انسان نے بظاہر تو اپنی صورت اور سہولت کے لیے ترقی کی ہے, لیکن بحیثیت انسان تو وہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اسی معاشرے میں ہمیں رہنا ہے اور یہی جگہ بنانی جو بیسٹ پاسبل ہے, پاسبلٹی میں جو بیسٹ پاسبل ہے ہم وہی کر سکتے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ اپنی جان, ناموس, عزت کا خیال کرتے ہوئے جس حد تک بھی ممکن ہے آپ حق کے حق میں آواز اٹھائیں. آپ اپنے حق کے حق میں آواز اٹھائیں جی, جو بیسٹ پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات میں بڑے ہی ادب کے ساتھ ہی عرض کر رہا ہوں, یہ ہدیتاً پیش کر رہا ہوں آپ کو, ہاتھ باندھ کے یہ پیش کر رہا ہوں. حضرت عمر بن ابسا
ابسا یا ابسا نام تھا میرے خیال میں ان کا، حضرت عمار بن ابسا. یہ وقت ہے جب کہ خلافت کا دور ختم ہو چکا تھا اور رومنز کے ساتھ مسلمانوں کی جو تھی وہ بڑی جنگیں ہو رہی تھیں. تو وہاں پہ ہمارے مسلمانوں نے رومنز کے شہر کے باہر ایک لگا دیا کہ ہمارا جو معاہدہ ہے آپ سے وہ اس تاریخ کو ختم ہو رہا ہے، تو ہم آپ سے اب جنگ کریں گے، یعنی کہ صبح جنگ کرنی تھی. تو حضرت عمار بن ابسا جو ہیں، انہوں نے جب پڑھا تو یہ اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے رسول سے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جب معاہدہ توڑنا ہوتا ہے تو اس کو علانیہ آپ کو اعلان کرنا پڑتا ہے. آپ نے جب تک اعلان نہیں کیا تب تک آپ جنگ نہیں کر سکتے. یہ ٹریننگ جو ہے نا، یہ صرف میرے نبی کے صحابہ کی ہی ہو سکتی ہے کہ جو بات سیکھ لیں. آج ہم اپنے عہدوں پہ اگر قائم نہ رہیں تو پھر خدا کی رحمت اور برکات کی دعائیں مانگنے سے اللہ کرے کہ ضرور کچھ نہ کچھ حاصل ہو. ہم دعا گو ہیں اور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور بچیوں اور ماں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے. آپ بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ.